اتنی فکر آپ کو بچوں کے ساتھ اتنا پیار اور شفقت کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے ہی نہیں، یعنی ہمارے طریقے، میرا اور میری امت کا، میرے چاہنے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ بڑوں، یعنی میرا چاہنے والا ہو، میرا ماننے والا ہو، میرا امتی ہو، اور وہ بڑوں کا احترام نہ کرے اور بچوں پر شفقت نہ کرے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ لیسا منا کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرا ماننے والا ہو، میرا امتی ہو اور بڑے کا احترام نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محمدی کہلوانے والا ہو اور بچوں کے ساتھ شفقت ہی نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیسا منا کا یہ مطلب ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے بچوں کے ساتھ اپنے برتاؤ کو کیسا رکھنا ہے۔ یہ معاشرہ بڑا تیز ہے، بچے بھی ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں آج کل کے، اور ہر کسی کی ہر گھر کی یہ پریشانی ہے۔ یقین کریں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بچے بات نہیں مانتے، بچے نافرمان ہیں، بچے ضدی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے جب کوئی کہے نا کہ بچے ضدی ہیں، بچے بات نہیں مانتے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچے نہیں ضدی، آپ ضدی ہیں۔ بچے نہیں ضدی، آپ ضدی ہیں۔ اگر بچوں کی تربیت نہیں نہ ہوئی میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمارے بچوں کی تربیت نہیں نہ ہوئی تو آپ بچوں کو قصوروار مت ٹھہرائیے گا۔ یہ بات سمجھ لیں، آپ اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائیے گا کہ آپ کی تربیت میں کمی رہی ہے۔ دیکھیں بچہ جب دنیا میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرہ، بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فرما بردار پیدا ہوتا ہے، نیک پیدا ہوتا ہے، صاف کاغذ کی طرح پیدا ہوتا ہے، جنتی پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ کیا ہوتا ہے؟ جنتی پیدا ہوتا ہے، جہنمی اس کو معاشرہ بناتا ہے، لوگ بناتے ہیں۔ اچھا وہ بچہ جو تھا وہ بالکل سفید کاغذ کی طرح تھا، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، ہم نے اس کے اوپر لکھنا تھا، کچھ تربیت ہم نے اس کی کرنی تھی۔ تو اگر بچہ اس کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے، اس کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، تو اس کا سارا قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کی تربیت ہی نہیں کر پائے، ہم نے اس کو خراب کر دیا اپنے تربیت کے طریقے کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ فکر بھی ہونی چاہیے، آج کل کے دور میں تو ایسے لوگ بھی بہت تھوڑے ہیں کہ جن کو یہ فکر ہو کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صدقہ جاریہ کا لفظ آپ نے سنا ہے؟ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں نا، ہمیں اس کا فرشتے اس کا ثواب لکھ لیتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں فرشتے اس کا ثواب لکھ لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے روزے کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ فرشتوں تم نے روزے کا ثواب نہیں لکھنا، میں خود دوں گا۔ تو ہر عمل کا ایک ثواب ہے، وہ مل جاتا ہے، وہ طے شدہ ہو یا روزے کی طرح طے شدہ نہ ہو، بہرحال وہ بندے کے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ثواب ایک بار بندے کو نہیں ملتا، بلکہ وہ مسلسل جاری رہتا ہے، بندہ مر جاتا ہے لیکن ثواب اس کو پھر بھی ملتا رہتا ہے، قیامت تک کی ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایسے عمل کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہو۔ ایک بندے نے مسجد بنا دی، خود فوت ہو گیا، جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے وہ بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک عالم دین نے کسی کو دین سکھا دیا، جب تک عمل کرتا رہے گا وہ، تو یہ عالم مر جائے گا۔ عالم کتاب لکھ کے دنیا سے چلا گیا، اس کتاب کو پڑھ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف لکھ گئے، قیامت تک جتنے لوگ بخاری شریف کی حدیثیں پڑھ کے عمل کریں گے، ساروں کا ثواب امام بخاری کو ملتا رہے گا رحمہ اللہ۔ مثال عرض کر رہا ہوں، ہسپتال بنوا دیا، لوگ وہاں سے دوائی لیتے ہیں، اپنا علاج کراتے ہیں، نیکی کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ ان سارے کاموں میں لگتے ہیں پیسے، مسجد بنانے میں بھی پیسے لگتے ہیں، ہاں جی، مدرسہ بنانے میں بھی پیسے لگتے ہیں، ہسپتال بنانے میں بھی پیسے لگتے ہیں۔ لیکن ایک صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ اس میں پیسے ہی کوئی نہیں لگتے، اور ایسا زبردست صدقہ ہے
کہ وہ نا ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے، ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے. آپ غور کیجئے گا ذرا. وہ صدقہ جاریہ ہے اولاد. ایک باپ ہے نا، اس نے اپنے ایک بیٹے کی تربیت کی ہے. وہ باپ مر گیا، اپنے بیٹے کی تربیت کر کے گیا، اس کو نمازی بنا کر گیا. اچھا یہ مر گیا، وہ بچہ بیٹا نماز پڑھے گا تو باپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ باپ کو ثواب ملے گا. اچھا وہ بیٹے نے بھی مرنا ہے ایک دن. اچھا اس کی بھی آگے سے اولاد ہونی ہے. یہ چین جو ہے نا وہ بنتی جانی ہے، آگے اولاد نسلیں جو ہے نا وہ یوں پھیلتی جانی ہے. یعنی بیٹا ایک تو نہیں ہوتا نا، ہر کسی کی کتنی اولاد ہوتی ہے، آگے سے پھر نسلیں چلتی جاتی. قیامت تک ایک بندے کی اولاد میں پتہ نہیں کتنے لوگ بڑھ جانے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کی اولاد میں اور اس کے مال میں برکت عطا فرما. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بارے میں دعا کی تھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد میں 120 بچے دیکھے ہیں. کتنے؟ 120. یعنی ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں پڑپوتے جو بھی ان کی زندگی میں وہ دیکھ پائے. 120 بچے حضرت انس نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھے. 120 اپنی اولاد میں. تو حضرت انس کو ان 120 کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ تو ان کی زندگی میں، اور جو مرنے کے بعد وہ 120 کی جو آگے نسلیں چلنی ہیں وہ قیامت تک. تو میرے محترم بھائیوں، یہ صدقہ جاریہ بہت بڑا، سب سے بڑی نیک اولاد کی اگر ہم تربیت کر جائیں. اور دیکھیں قیامت والے دن ہم مجرم ٹھہریں گے. قیامت والے دن نا اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہ کر پائے، اپنی اولاد کو نمازی نہ بنا پائے، تو قیامت والے دن نا گریبان ہمارا ہونا ہے اور ہاتھ ہماری اولاد کے ہونے ہیں. ہاتھ ہماری اولاد کے ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہنا کہ بیٹے نے کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ ابا جی نو پڑھو ذرا، آپ ہی تے چلے جاندے سن، پہلی صف 'ਚ جا کے نماز پڑھتے سن تو مینوں پوچھیا نہیں کدی. تو فکر ہو جائے. میں نے عرض کیا آغاز میں، ہمیں خود بھی اپنی اولاد کی فکر ہو اور اولاد کو پتہ چلے. میں نے شروع میں ایک بات کہی ہے کہ اولاد کو پتہ ہو کہ میرے ابا جان کے نزدیک دنیا کا سب سے اہم کام نماز ہے. مجھے پیارے بھائیوں، مجھے ایک بات بتائیں، اگر میرا بیٹا اسکول میں نہ جائے تو میرا کیا رویہ ہوگا؟ مجھے بتائیں ذرا. آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے جب بچہ اسکول نہیں جاتا؟ تو بچہ اسکول سے چھٹی کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا. 1000 بار سوچے گا کہ اگر میں اسکول نہ گیا تو ابا جان کیا کریں گے، امی جان الگ ناراض ہوں گی، ابا جان. یعنی بچوں کو پتہ ہے کہ اسکول سے چھٹی نہیں کرنی، اس لیے کہ ابا جان فیس دیتے ہیں مہینے کی 4000 روپیہ، تو چھٹی میں کیوں کروں گا؟ چھٹی ابا جان کو ناراض ہو جائیں گے مجھ سے. تو یہی میرے پیارے بھائیوں، یہی میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح بچے کو پتہ ہے نا کہ اگر میں نے اسکول سے چھٹی کی ابا جان ناراض ہو جائیں گے، اسکول سے چھٹی کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جتنی اہمیت بچے کے ذہن میں ہم نے اسکول کی ڈالی ہے نا، کم از کم اتنی، اس سے زیادہ نہیں تو اتنی اہمیت تو بچے کے دل میں نماز کی ڈال دیں نا، کہ بچہ نماز چھوڑنے سے پہلے سوچے. جس طرح اسکول سے چھٹی کرنے سے پہلے سوچتا ہے نا، تو نماز چھوڑنے سے پہلے سوچے کہ اگر میں نے نماز چھوڑ دی تو ابا جان تو ناراض ہو جائیں گے، ابا جان تو ناراض ہونے، میں نے اسی گھر میں رہنا ہے، ابو جان کو ناراض کر کے میں کیسے رہ سکتا ہوں اس گھر میں. تو اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اوپر جو یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے عائد کیا نا ہمارے اوپر ذمہ داری اپنی اولاد کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، تم نے صرف خود نہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. تو میرے ذمے 2 کام ہیں، میں نے خود بھی جہنم سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. اچھا میں نے ایک کام کر لیا دوسرا نہ کیا تو اللہ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے؟ پوچھنا ہے اللہ نے نا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. میں ایک بات عرض کروں میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نا اتنا بڑا انعام اور اکرام کیا ہے اپنے مسلمان بندوں پر کہ دیکھیں ایک گھر کے اندر سارے افراد ایک جیسے نہیں ہوتے نیکی کے اعتبار سے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاوند بہت زیادہ نیک ہے اور بیوی اتنی نیک نہیں ہے، اور بعض دفعہ اس سے الٹ بھی ہو جاتا ہے. خاتون جو ہے وہ بہت نیک ہوتی ہے، اللہ والی ہوتی ہے، تہجد گزار ہوتی ہے، بندہ اتنا نیک نہیں ہوتا.
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین بہت نیک ہوتے ہیں، اولاد اتنی نیک نہیں ہوتی، بعض دفعہ اولاد بڑی نیک نکل آتی ہے، ماں باپ اتنے نیک نہیں ہوتے۔ اچھا، جب قیامت کے دن، یہ بڑی مزے کی بات ہے سننے والی، جب قیامت والے دن یہ سارا گھرانہ جب جنت میں جائے گا نا، یہ سارا گھرانہ ایک گھرانہ ہے جس میں سارے مکس لوگ ہیں، کسی میں بندہ نیک ہے، کسی میں بیوی نیک ہے، کسی میں اولاد نیک ہے، یہ سارے مکس قسم کا گھرانہ ہے۔ جب جنت میں جائیں گے نا سارے ہی، تو اللہ تعالیٰ اس ساری فیملی کو نا جنت میں ایک ہی کلاس الاٹ کر دے گا۔ حالانکہ باپ زیادہ نیک ہے نا، تو اس نے تو جنت الفردوس میں مثلا اس کی الاٹمنٹ جنت الفردوس میں ہونی چاہیے تھی، تو بیوی تو نیچے ہے، وہ کم نیک تھی، اس کا لیول جنت الفردوس کا نہیں تھا، اولاد اس سے بھی کم نیک تھی، وہ نیچے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ الحقناہم بذریتہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر گھرانے میں کوئی ایک بھی اوپر جائے گا ہم سب کوئی ان کے ساتھ ہی اوپر لے جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اتنے نیک نہیں ہیں نا تو ہم اپنی نسل کو تو اتنا نیک بنا جائیں کہ وہی ہمیں جنت الفردوس میں لے جائے۔ ہم تو جنت الفردوس میں، ہمارے اعمال نہ بھی ہوئے نا جنت الفردوس میں جانے والے، تو ہماری اولاد میں سے ہی کوئی نیک بن گیا تو وہ بھی ہمیں ساتھ لے جائے گا، اس نے ہمیں ساتھ لے جانا ہے جنت میں اوپر۔ اللہ رب العزت جو کچھ عرض کیا ہے اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو کوئی شر اور برائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔